الحمد لله أحسن الخالقين الذي فضل سيدنا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں. زندگی ایک شوخ نیند کی طرح بیت گئی، جیسے کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے، جیسے کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا، اے بندے مومن جو کچھ کرنا ہے جوانی میں کر لو، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. اور ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی. ہے بڑھاپا بھی غنیمت کب گر جوانی ہو چکی. یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. قرآن ہمارے پاس رب نے دستور حیات دیا، زندگی کا قانون لو جو اس کے اندر ہے قرآن پاک کے اندر ہے. الحمد سے لے کر والناس تک ہر حکم ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اس کا آج ایک حکم آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی پر گفتگو کر کے بس تقریر کو ختم کر دوں گا. وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے 13ویں رکوع پر رب ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بندے تیرے اللہ نے، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو صرف ایک رب کی عبادت کر. رب نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر. اپنی عبادت کے جسٹ بعد جو رب ہمیں حکم دیتا ہے وہ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اپنی عبادت کے بعد فوراً جو رب نے ہمیں حکم دیا وہ کیا دیا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب جب رب کی فوراً عبادت کے بعد ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا بڑا حکم ہو گیا. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. کہ اگر تو زندہ ہو اور ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو رب فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، تو ماں باپ سے اف بھی مت کہنا. ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہنا. انہیں ڈانٹنے کی بات الگ ہے، جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے نا، اولاد کر رہی ہے. انہیں ڈانٹنے کی بات، مارنے کی بات یا ان کے سامنے بدتمیزی کرنے کی بات تو الگ ہے. رب نے فرمایا ان کے سامنے اف بھی مت کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نہ ہی کبھی انہیں جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا.
یہ رب نے ہمیں حکم دیا. ایک اور قرآن پاک کی ایک اور آیت پر اب ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو پریشانی پر پریشانی اٹھا کر کیا اس کو پیدا کیا، اور اس کو پالنے میں، اس کو دودھ پلانے میں 30 ماہ لگے. تو یہ رب نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی. اب قرآن کا فرمان رہا اللہ کا، اب آتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، کیونکہ رب سب سے بڑا، اس کے بعد کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب ہم نے پڑھی تو رب کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہما نارو کا و جنتو کا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ، ماں باپ ایک ہی وقت میں جنت بھی دوزخ بھی، یہ کیسے؟ تو رب کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ماں باپ جنت اور دوزخ ایسے کہ اگر انہی ماں باپ کی تم نے خدمت کی تو انہی ماں باپ کے صدقے میں تم جنت کی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور اگر انہی ماں باپ کو تم نے دل دکھایا تو وہی ماں باپ تمہیں کیا، دوزخ کے گڑھے میں انہی ماں باپ کی وجہ سے جانا پڑ جائے. اب ہم نے دیکھا اس کائنات میں، اس روئے زمین میں، کہ جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آسمان کی ایسی بلندیاں انہوں نے حاصل کر لی کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کو نام لوگ یاد کر رہے ہیں، ان کو لوگ کیا، ان سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی تو زمین کی ایسی پستی میں وہ لوگ گئے کہ ذلت اور رسوائی ان کو ایسا مقدر بنی کہ قیامت تک ان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی. دونوں واقعے ہم سنتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، جو لوگ ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ کے ایک ولی گزرے جن کا نام تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا اتنا بڑا مرتبہ کہ ان کے بارے میں سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی ہم میں ایسے ہیں جیسے کہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ جس طرح سے تمام ملائکہ میں، تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اور فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. 70,000 فرشتہ تو روزانہ ہمارے نبی کے دیار مدینے میں آتے ہیں، اور جو فرشتہ 70,000 میں سے ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا. اب ذرا اندازہ لگاؤ، مدینے میں تبھی تو کہتے ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں وہاں پر، رحمت برس رہی ہے وہاں پر. گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. تو مدینے کی گلیاں آج تک مہک رہی ہیں. تو مدینے میں 70,000 فرشتے روزانہ آ رہے ہیں، ایک بار جو آ گیا قیامت تک اس کو موقع نہیں ملے گا. اب ذرا اندازہ لگاؤ کب سے آ رہے ہیں، اور قیامت تک 70,000 فرشتے آئیں گے تو فرشتے کتنے زیادہ ہو گئے. تو جس طرح سے تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اسی طرح سے تمام اس وقت کے ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت بایزید بستامی کا تھا. اب بیک گراؤنڈ اس کے کوئی پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی کو مرتبہ ملتا ہے، کوئی بڑی پوسٹ حاصل کرتا ہے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرتا ہے، تو ماں باپ کا عہدہ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، کسی کی سپورٹ ہوتی ہے. تو اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا، کس طرح سے اتنی بلندی کو انہوں نے حاصل کر لیا. تو بایزید بستامی فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. اب میرے والد کو تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ماں جو تھی دن بھر کام کیا کرتی، کام کرنے کے بعد جب رات میں یہ تھک ہار کے گھر میں سو جاتی، تو اب سو جاتی تھی. ایک رات کیا ہوا، جب میری ماں کام کرنے کے بعد جو ہے رات میں سو گئی. جب رات میں سوئی تو کیا دیکھا کہ رات ٹھنڈ، سخت سردیوں کی رات تھی. اس رات میں میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، بیٹا بایزید پانی. اب یہ فرماتے ہیں چھوٹی عمر تھی اس وقت، میری کم عمر بچہ تھا میں. جب میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا تو فرماتے ہیں وہ برتن کا پہلے میں نے بستر سے اٹھا، لینے کے بعد برتن کا پہلے لیا، اور جب نل پر پانی لینے کے لیے پہنچا نا، اور جب پانی لے کر پلٹا تو اتنے میں کیا دیکھا، ماں سو گئی. اب جب ماں سوئی تو انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ اب میں کشمکش میں آ گیا، اب کیا کروں. اگر ماں کو اٹھاتا ہوں تو ماں کی نیند خراب ہوتی ہے، اور اگر ماں کو نہیں اٹھاتا ہوں، یہاں سے ہٹ کر جا کر سو جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ رات میں پھر میں میری ماں مجھ سے پانی مانگے اور ایسا نہ ہو میں سو رہا ہوں یا اٹھوں پھر لائٹ داخل نہ ہو جائے. تو یہ فرماتے ہیں سخت سردیوں کی رات ہے. اب سخت سردیوں کی رات میں برتن کا پیالہ لے کر میں وہیں پر کھڑا ہو گیا, وہیں پر کھڑا رہا. اب کھڑا رہا, رات گزرتی رہی. اب جب فجر کا وقت ہوا نا, اذانیں لگنے لگی, تو میری ماں کی آنکھ کھلی. اور جب ماں کی آنکھ کھلی, ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہے. تو پوچھا بیٹا, حیرت ہو گئی, بیٹا کب سے کھڑا ہو یہاں پر؟ تو کہا امی جان رات کے اسی وقت سے کھڑا ہو جب سے تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا. تو ماں نے دیکھا تو ماں بڑی پریشان ہوئی, کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا. جس طرح سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا نا, اسی طرح سے دوسری ماں نہیں ہو سکتی. کسی شاعر نے کہا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے, وہ اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, کہ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. تو کہتے ہیں جب میری ماں نے مجھ کو دیکھا, بیٹا کب سے کھڑے ہو یہاں پر؟ امی جان اسی وقت سے کھڑا ہو جب تک تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا. تو جب ماں بڑی پریشان ہو, تو جب ماں نے دیکھا, برتن کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا, تو جو کٹورے پہ پانی ٹپک گیا تھا نا, وہ چھوٹا تو انگلیوں سے خون چلنے لگا, جم گیا تھا پانی. جب خون چلا اور ماں کی ممتا نے دیکھا کہ بچہ پوری رات میرے سامنے کھڑا رہا, اس کے بعد پانی خون چلنے لگا, تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد مولا سے کہا اللہ میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بڑا مرتبہ دے دے, ایک بڑا عہدہ دے دے, مقام دے دے. باعزت بستامی فرماتے لوگوں سنو, جنگلوں میں رہ کر 11 سال تک اللہ کی عبادت کی, اس عبادت ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف. اقبال نے کہا کہ دل سے نکلی آہ اثر رکھتی ہے, دل سے نکلی آہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے میرے نبی مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہیں. 3 لوگوں کی دعائیں, ان میں سے ایک ماں باپ کی دعا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے نا, تو اللہ کا عرش ہلتا ہے, عرش اعظم, اور عرش کو 7واں آسمان ہے, وہ تھر تھراتا ہلتا ہے. اللہ عرش سے پوچھتا عرش ہل کیوں رہا ہے؟ عرش اعظم کہتا ہے مولا ایک ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے دعا مانگی ہے, جب تک تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا میں ہلتا رہوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے عرش اس ماں باپ کے دعا جو مانگی تھی ہاتھ نیچے, بعد میں آئے تھے فوراً دعا قبول فرما لی ہے. تو بتاؤ, جنگلوں میں رہ کر, پہلے بزرگوں کو یہی حال تھا, اللہ کی عبادت کرتے تھے جنگلوں میں نکل جاتے تھے. خود ہمارے غوث اعظم نے 40 سال تو جنگلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کی ہے. تو جنگلوں میں رہ کر 11 سال کی عبادت ایک طرف, اور جو ماں نے دعا دی تھی نا وہ ایک طرف, اس کا مرتبہ اتنا ملا باعث مستعمی کو. یہ کس کا حکم آنا, کس کا حکم آنا انہوں نے؟ اللہ کا. رب نے فرمایا نا کہ ماں باپ کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے, تو ان کا حکم مانا, تو یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے بن گئے. آج تک ان کی کتابوں میں نام زندہ ہے, ہم اور آپ ان کا نام یاد کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. آج